اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ القیامہ کا مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کے تقریباً نصف سے زائد کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا سورہ قیامہ کے بارے میں کہ یہ ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے نام ان کے عنوان ہیں۔ اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے، اسی کے دلائل ہیں اور اسی کے بارے میں بحث و تمہیز ہے، اسی کے لیے خبردار کیا گیا ہے، اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے برائی ہی بھیجتا رہے، ڈھٹائی کے ساتھ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ جواب دیا جب آنکھیں چدھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس روز انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب ہی کے حضور ٹھہرنا ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، اور وہاں باقاعدہ اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن جیسا ابتدا میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، اب پھر اس کی طرف ایک رجوع ہوا کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن آج بھی ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کتنے پانی میں ہے۔ میں آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، آپ مجھے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن نہ میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، نہ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ضمیر نصب کیا ہے، کانشینس، جو اسے ڈانٹتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے، متنبہ کرتا رہتا ہے کہ یہ تم نے غلط کام کیا ہے، یہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے، یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ خواہ انسان اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس زیادتی کو حق ثابت کر لے، اس ظلم کو فیور ثابت کر لے، لیکن عین اسی وقت جب وہ یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے محاورے میں اسے اپنے گریبان میں جھانکنا کہتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو تو 14 طبق روشنی ملے گی۔ تو یہاں اب اسی کا ذکر ہے کہ پہلے تو آخرت کا نقشہ کھینچ رہے تھے کہ آج وہ انسان جو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پوچھتا ہے اللہ کے رسول سے کہ کب آئے گا قیامت کا دن، لیکن جب واقعتاً قیامت آ جائے گی تو وہ پوچھے گا ہے کوئی جائے فرار، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ تو فرمایا نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب ہی کے حضور لوٹنا ہوگا، مستقر ہوگا بلکہ ٹھہرنا ہوگا، یہاں سے بھاگنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وہ تو جب ہوگا سو ہوگا،
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنی برائی کے لیے، اپنی حرام خوری کے لیے دلیلیں لے کے آتا ہے، لیکن دوسروں کی زبانیں بند کر لیتا ہے، ضمیر کی زبان بند نہیں کر سکتا۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آج بھی دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، کتنے ہی آرگومنٹ دے دے، کتنی ہی صفائیاں پیش کر لے، لیکن یہ ضمیر جاگتا رہتا ہے، اسے روکتا رہتا ہے، اسے ٹوکتا رہتا ہے، اسے متنبہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی آخرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ وہی میں نے آپ کو سنایا تھا نا مولانا روم کا وہ شعر کہ خشک تارو خشک چورو چوبو خشک پوز، اب از کجا بھی آیدیں آواز دوست، کہ اس مادی جسم میں سے وہ آواز دوست کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نصب کردہ وہ نظام، وہ ضمیر نفس کہ جو انسان کو روکتا اور ٹوکتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاؤں گا، بلکہ مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اور اپنے ہر عمل کا حساب اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ اسے ہم کتاب بھی کہتے ہیں، اسے ہم نصیحت بھی کہتے ہیں، اسے ہم انذار بھی کہتے ہیں کہ خبردار کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ لیکچر میں اور نصیحت میں فرق ہوتا ہے، اور کتابوں میں کئی قسم کی کتابیں ہیں۔ ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک ناول ہوتا ہے۔ اب ناول کے اندر بھی سٹوری ہوتی ہے، لیکن جو سٹوری ہے اس کا اسلوب اور ہوتا ہے اور ناول کا اسلوب اور ہوتا ہے۔ پھر اسی سے ملتی جلتی چیز ایک افسانہ ہے، اس کا اسلوب اپنا ایک اسلوب ہے۔ پھر ایک ڈرامہ ہے۔ تو قرآن مجید کتاب ہے تو کیسی کتاب ہے، اور نصیحت ہے تو کس طرح کی نصیحت ہے؟ کوئی کسی کو پاس بٹھا کر کی جانے والی نصیحت ہے، یا اس کا اسلوب جو ہے وہ خطاب کا سا اسلوب ہے؟ قرآن مجید کو اب آپ جب پڑھیں گے تو کبھی آپ کو یہ ٹیکسٹ بک تو کبھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ ٹیکسٹ بک جو ہے اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے اس کا تعارف ہوتا ہے، پھر پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، چوتھا چیپٹر، اور جو بات پہلے چیپٹر میں بیان ہو جائے اس کا حوالہ تو چوتھے چیپٹر میں آ سکتا ہے، لیکن دوبارہ وہ بات کبھی بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن قرآن مجید کو آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مضمون بار بار آتا ہے، مختلف اسالیب سے آتا ہے۔ پھر یہ نصیحت ہے، ٹیکسٹ بک نہیں ہے، لیکچر نہیں ہے، لیکن نصیحت بھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پیار سے کوئی بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے، اور بڑے ناصحانہ انداز میں کوئی بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے، لیکن کبھی محسوس ہوتا ہے تو اس پہ تو باقاعدہ ڈانٹا جا رہا ہے، اس پہ تو ڈرایا جا رہا ہے، للکارا جا رہا ہے۔ یعنی بعض مقامات ایسے ہیں جن میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقاعدہ آستینیں چڑھا کے کفار کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ ترکی بترکی جواب دے رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سورۃ اللہب ہے کہ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد، ٹوٹ پڑیا جواب دیا، کیوں میرا رسول کیوں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹن دوویں ابو لہب دے، یعنی بالکل ترکی بترکی جواب۔ اب یہ انداز جو ہے یہ ایک اور انداز ہے، یہ ٹیکسٹ بک کا انداز نہیں ہے، ناصحانہ انداز بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟
یعنی کہیں کہیں اس میں خطبے کا اسلوب، اور یہ اسلوب جو ہے وہ غالب ہے۔ ایک خطیب جو ہے وہ جب خطاب کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک آڈینس ہوتی ہے اور ایک پوری بیک گراؤنڈ اس ماحول کی اس کے سامنے ہوتی ہے، اور جو باتیں اس ماحول میں ہو رہی ہیں، جو کام اس ماحول میں ہو رہے ہیں، وہ کہنے والے کے بھی پیش نظر ہوتے ہیں، اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، اور سننے والوں کے بھی نظر کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور خطیب جو ہے کبھی ایک دم تقریر کرتے کرتے جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے خطاب کرنے لگ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کسی خاص شخص سے خطاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو شخص اس ماحول سے واقف نہیں ہے وہ سمجھے گا ہے یہ بیچ میں کیا بات آ گئی، لیکن جو اس ماحول سے واقف ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے اور کس بات پر یہ تبصرہ ہو رہا ہے، وہ بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک موقع پر اور ٹھیک جگہ پر یہ بات کہی ہے۔ تو ایک اعتبار سے وہ سارا خطاب جو ہے اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ساری بیک گراؤنڈ سامنے نہ ہو تو یہ بڑی عجیب سی چیز معلوم ہوتی ہے کہ ابھی مشرق کی بات ہو رہی تھی، ایک دم مغرب کی بات آ گئی، ابھی ذکر اپنا ہو رہا تھا تو درمیان میں کسی مخصوص شخص کا ذکر آ گیا، بات کرتے کرتے آج کی اخباری خبر جو تھی اس پر ایک کامنٹ جو ہے وہ خطیب نے پاس کر دیے۔ تو یہ خطاب کا ایک مخصوص انداز ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو نپٹتے ہوئے اندازہ ہوگا، اگر آپ اوور آل قرآن مجید کو کوئی ایک چیز جو ہے وہ قرار دیں تو پھر قرآن مجید کا اسلوب جو ہے یہ خطاب کا اسلوب ہے، کہ جیسے خطیب جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے، وہ کئی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے جو اپنی جگہ پر ایک خاص تسلسل کے اندر ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ماحول سامنے نہ ہو، وہ سارے ایشوز سامنے نہ ہو تو وہ ساری باتیں بے جوڑ معلوم ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ کے سامنے وہ پورا ماحول نہ ہو کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، وہاں ایک دم بیچ میں یہ بات لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو، یعنی واحد کی اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ تو اپنی زبان کو جلدی سے تیزی کے ساتھ نہ ہلا، تیزی کے ساتھ نہ چلا، کہ تو اس کے ساتھ جلدی کر لے، یعنی قرآن مجید کو اپنے پاس محفوظ کرنے میں اور اس کو بیان کرنے میں جلدی کر لے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو تم اس کے پڑھے جانے کی پیروی کیا کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے اس کی وضاحت ہے۔ پہلے تو ان 4 آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو مین ٹیکسٹ کے ساتھ ملائیں گے جا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہاں پر پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو تمہارا احساس ہے کہ شاید تمہارے بیان میں کوئی کمی رہ گئی یا قرآن مجید کو صحیح طور پر تم پریزرو کر کے بیان نہیں کر سکے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا تم ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو آخرت کے بارے میں قائل کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا اس میں اوور کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں کہ اور محنت کرو اور جلدی سے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرو، نو، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم میں نہیں دیا گیا، یعنی تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کیسے؟ یعنی تختیوں کی شکل میں، یعنی جیسے وہ نابیناؤں کی وہ ہوتی ہے نا کتابیں، وہ تھوڑی تھوڑی ابھری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ انگلی یوں پھیرتے ہیں اور اس سے وہ سارا ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں۔ تو تورات کی جو تختیاں تھیں، یعنی وہ لکڑی کی تختیاں یا پتھر کی تختیاں تھیں، اور وہ باقاعدہ ابھری ہوئی تھی کہ جن کے اوپر وہ آپ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جس کو مٹایا جا سکے۔ لیکن قرآن مجید نہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوا، نہ کاغذات کی شکل میں نازل ہوا، نہ بائنڈڈ بک کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ کیسے نازل ہوا؟ یہ براہ راست اس کا ٹیکسٹ آیا، اور وہ بھی کیسے آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے، لیکن
آپ کو کوئی اگر پیپر نہیں تھماتے تھے کہ یہ اب کچھ آیتیں اور لے لیں، یہ کچھ آیتیں اور لے لیں، یہ کچھ آیتیں اور لے لیں، کچھ آیتیں اور لے لیں۔ قرآن مجید کی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر براہ راست نازل ہوتی تھی۔ اب قلب پر کیسے نازل ہوتی تھی؟ جیسے اگر آپ کے ذہن میں ہو، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آج کمپیوٹر میں کوئی فائل جو ہے وہ ڈائریکٹ سافٹ فارم میں کمپیوٹر کے اندر جاتی ہے اور اس کو آپ ڈسپلے کر کے بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ ایک کمپیوٹر میں اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی فیسلٹیز موجود ہوں تو کوئی آپ کو سیگمنٹ بھیجا جا رہا ہے اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ یہ فلاں چیپٹر میں فلاں جگہ پر جا کر فٹ ہو جائے، تو اسی پر جا کر فٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب یہ تو ہماری بنائی ہوئی ایک مشین ہے کہ جو سارے کام کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوں وہ جس مقام کی ہیں اسی مقام پر جا کر فٹ ہو جائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس میں کچھ تھوڑی سی ایک کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس پر ری ایشورنس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اٹس ناٹ یور پرابلم، انا علینا جمع و قرآن، بے شک ہمارے ذمے ہے قرآن کا جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی۔ یعنی آپ براہ راست ہم آپ کے قلب میں اس کو جا کر جمع رکھیں گے اور پھر وہاں سے ایسا نہیں ہے کہ اس میں خرابی کوئی ہو جائے تو کوئی فائل ڈیلیٹ ہو جائے یا اس میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے یا کوئی آیت جو ہے اس میں سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی اور پھر اس کو پڑھوانا بھی، کہ آپ کے قلب پر نازل ہوگا اور آپ اپنے قلب سے اس کو پڑھ بھی سکیں گے، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اٹس آور ریسپانسبلٹی، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ جو فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا کہ 2 مرتبہ، یعنی ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور قرآن مجید جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے ہمارے حفاظ جو ہیں وہ دور کرتے ہیں، یہ اسی سنت کو دہرایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے ہر رمضان میں اور جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ ذریعہ تھا قرآن مجید کی فردر پریزرویشن کا، اور قرآن مجید کو دائم اور قائم اور زندہ رکھنے کا قیامت تک کے لیے ذریعہ بن گیا قرآن مجید کا ایک دوسرے کو سنانا اور دور کرنا۔ آخری جو آپ پر رمضان آیا ہے، یعنی 10 ہجری کا رمضان کہیے، تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا گیا۔ تو یہ جو پڑھوانا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھیں، اب ہم پڑھیں سے مراد کو ہے کہ ہمارے بہاف پر جب جبرائیل قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ اس کے بعد مزید فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان بھی۔ یعنی منکرین سنت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کے معنی ہے پیغام لانے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام یعنی قرآن مجید نوع انسانی تک پہنچا دیا اور آپ کی ذمہ داری معاذ اللہ ختم ہو گئی۔ پڑھیے، صرف اس پر ختم نہیں ہوئی، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان، قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کی کو ایلیبوریٹ کرنا، قرآن مجید کے تشریح کرنا، یہ سب بھی ہمارے ذمے ہے۔ یعنی ہم آپ کے قلب میں نہ صرف ٹیکسٹ اتار رہے ہیں بلکہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں ہم قرآن مجید کی آیات کی تشریح، ان کی تفسیر، ان کی وضاحت، ان کی ایکسپلینیشن بھی نازل کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن مجید پہنچانا ہی نہیں، قرآن مجید کی وضاحت بھی تھا، اور دوسرے مقامات پر باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کو ذمہ داری بھی قرار دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں،
ما نزل الیہم، جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ تو ضمنی طور پر ایک تو یہ مضمون آ گیا۔ اب پھر اس کو فلو میں لے کے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آغاز ہی کہاں سے ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی قرآن مجید کے بارے میں ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ جاری ہے، ایک بحث مباحثہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں اور کفار اس خبر کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں، واضح کرتا چلوں بطور یاد دہانی کے کہ قرآن مجید کا بنیادی مضمون آخرت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کا سب سے بنیادی مضمون جو ہے وہ آخرت ہے، اور یہ بنیادی بھی ہے اور سب سے زیادہ فریکوینٹلی قرآن مجید میں ڈسکس ہونے والا مضمون بھی آخرت کا مضمون ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا کہ یہ مضمون جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کیسے چلا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں پہلی وحی جو ہے عام طور پر ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں ان کا ذکر ہی نہیں۔ حالانکہ پہلی 5 آیات میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب سارا زور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایشو ہی نہیں تھا۔ یعنی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات آپ کو ملیں گے جہاں فرمایا لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو، یہ قرآن مجید میں محاورہ ہے کائنات کے لیے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں جو قرآن مجید نے بتائی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی خطبات دیکھیں، بنو ہاشم میں جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں کیا تھا؟ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، کہ خدا کی قسم تم سب رات کو مر جاؤ گے، تم ایک دن مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو، اور پھر ایک دن زندہ کر دیا جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو، اور پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے تمام اعمال کے سلسلے میں، اور پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا نیکی کا نیک اچھا اور برائی کا برا، اور وہ کیا ہوگی؟ یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی۔ یہ ہے ابتدائی خطبہ۔ پھر کوہ صفا پر، یعنی یہ خطبہ تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے جو پہلا پبلک ایڈریس کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ کہیں تخلیق کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا تو ایگریڈ اپون تھا۔ مکے کے مشرک، مکے کے کافر بھی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ سو دیٹ واز ناٹ دا ایشو۔ ایشو کیا تھا؟ ایشو تو تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرا ایشو کیا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، آقا ہے، اور تیسرا ایشو کیا تھا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اب یہ ذکر اگلی 3 آیات میں آ رہا ہے، لیکن یعنی کیونکہ ذہن کے اندر ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متعارف کروایا، لہذا وہیں پر آ کے پہلی وحی کو روک دیا جاتا ہے اور اگلی 3 آیات کا ذکر نہیں کیا جاتا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت ہو، درمیانی دعوت ہو یا آخری دعوت ہو، وہ تو آخرت کی دعوت ہے، تو آخرت کو ماننے پر سارا کا سارا زور ہے۔ تو اصل بات وہی چل رہی ہے۔ اس میں کیا ہے اگلی 3 آیات میں؟ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ یعنی میں نے جھوٹ بولا، یعنی ضمیر تو کہہ رہا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن بول لیا تو زبان پر چھالا نہیں پڑا، اور میں نے حرام کھا لیا، دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا، تو نہ صرف یہ کہ پیٹ میں درد نہیں ہوا بلکہ خوب رچ بس گیا، میرا رنگ سرخ ہو گیا، تندرست و توانا ہو گیا۔
تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ جری کر دیتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اے انسان تیرے رب کے حضور تیرا لوٹنا ہے. تو اصل مضمون تو وہ ہے. اب وہی اصل مضمون چل رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ تمہارے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر سکتا ہے، اور وہ انکار کر رہے ہیں. پھر وہ ڈٹائی میں جواب میں آتے ہیں، اچھا پھر لے آؤ، لاتے کیوں نہیں؟ کب ہوگا قیامت کا دن؟ دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو، لے کیوں نہیں آتے؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ شام کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ یہ اس کا جواب ہے کہ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے. اب یہ سارا مضمون چل رہا ہے. اور جب آئے گا وہ دن، آج تو پوچھ رہا ہے نا کب ہوگا، جب آئے گا تو پھر بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا، لیکن کوئی جائے فرار، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، وہیں قیام کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ شخص جو آج یعنی زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کے اپنے دل کے اندر بھی، اپنے گریبان میں جھانک لے ہوئے تو بھی جو باتیں وہ کہہ رہا ہے وہ اس کی تصدیق اسے وہاں سے نہیں ملے گی. اور اے نبی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس میں قصور آپ کا نہیں ہے. یعنی اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بیچ میں کہاں سے آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آغاز کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور ان ٹرمز آف بلیورز آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ 100 سے شاید کچھ ہی زیادہ افراد ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں. کس دائی کی دعوت پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر. میرے جیسا نااہل دائی ہو تو آپ 100 اعتراضات کر سکتے ہیں کہ تمہارے کریکٹر میں یہ کمی ہے، تمہارے بیان میں یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، لیکن وہاں کوئی نقص نکال سکتے ہیں آپ؟ کوئی کمی دکھا سکتے ہیں؟ اب اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ شاید میرے بیان میں کوئی کمی ہے، شاید قرآن مجید جو مجھے عطا کیا گیا ہے شاید میں اس کو پہنچانے میں کوئی حق ادا نہیں کر رہا. اب یہ اس کے ساتھ ہے کہ ڈونٹ وری، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، اور صرف قرآن مجید کو جمع کر کے تمہارے دل میں اس کا ٹیکسٹ محفوظ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی وضاحت بھی ہم تمہارے دل میں ڈالیں گے، اور نہ صرف یہ کہ دیں گے بلکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. قرآن مجید نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ تم لوگوں کے لیے واضح کرو جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے. اس کے بعد پھر وہی مضمون لیکن ایک نئے اینگل سے. فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یعنی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں. اب ایک اور اینگل بتایا اصل مسئلہ کیا ہے. یعنی اس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، دیکھیے آیت نمبر 5 میں بھی یہی تھا. یہاں ایک ریزن بتائی تھی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کے اندر حرام خوری اتنی رچ پس چکی ہے کہ اب یہ حرام خوری چھوڑنا نہیں چاہتے اور برائی ہی آگے بھیجنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اپنی ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہی زندگی ہے، اصل زندگی ایویں نہ بیچ میں مارتے رہا کرو. اب اس کے لیے ایک اور دلیل دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے وہی دلیل لیکن اسلوب بدل گیا. کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، یعنی خطاب کا رخ بھی بدل گیا. یہ بھی وہ خطاب میں نے کہا تھا نا کہ قرآن مجید خطبے کی شکل میں ہے، تو خطبے میں یہ عام ہوتا ہے لیکن ٹیکسٹ بک میں یہ نہیں ہوتا انداز. ٹیکسٹ بک میں تو باقاعدہ یہ ہوا پھر اس کے بعد فلاں نے یہ کہا. خطبے میں کیا ہوتا ہے ایک دم جو ہے ایک کبھی واحد کے صیغے میں خطاب ہوتا ہے، کبھی جمع کے صیغے میں خطاب ہوتا ہے. ایک دم خطاب کا رخ بدل گیا، جمع کے صیغے میں آ گیا. کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا سے پیار کرتے ہو. اجلت عین جیم اور لام کا مادہ آتا ہے جلدی کے لیے، امیجیٹ کے لیے. وہ حکمیر کا جب کھانا آتا ہے نکاح کے کاغذات میں تو ہوتا ہے نا معجل، عین سے
تو وہ کیا ہے؟ امیجیٹ. کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم عاجلہ سے، جو امیجیٹ گین والی زندگی ہے، تم اس سے پیار کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو پس پش ڈالتے ہو، نظر انداز کرتے ہو. اب ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، واٹس دا ریئل پرابلم؟ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں مسلمان ہیں نا، آخرت کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود رولا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ گاڑی اٹکتی کہاں ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں، اصل میں تم عاجلہ سے پیار کرتے ہو. عاجلہ دنیا کے لیے لفظ ہے کہ جو امیجیٹ گین والی دنیا ہے، ورلڈ ہے، اس سے پیار کرتے ہو، اس زندگی سے جس میں فوراً فائدہ ہوتا ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو پس پش ڈالتے ہو، آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. اب آخرت کا نقشہ کھینچا. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. قرآن مجید میں یہ بات کئی انداز سے آئی ہے. کہیں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ان پر مسکراہٹ ہوگی. مستبشرہ، خوشی میں ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے کہ جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. اور یہ ہمارا عام محاورہ ہے. چہرہ حشاش بشاش بھی ہوتا ہے، اور چہرہ جو ہے وہ لٹکا وہ بھی ہوتا ہے. ہر زبان کا اپنا محاورہ ہے. پنجابی میں حشاش بشاش چہرہ، اردو میں، اور لٹکا منہ. تو یہ لٹکایا منہ جو یہ ہمارے محاورے کا ہے. عربی محاورے جو ہیں یہ مختلف ہیں. دو اس میں اس مقام پر دو کا ذکر کیا. وجوہ یومئذ ناظرۃ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے. جس نے اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے، جب رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کس امید میں ہوتا ہے کہ ابھی فرسٹ پوزیشن پہ میرا نام اناؤنس ہوگا. اور جس نے سارے پرچے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کس امید کے ساتھ کبھی فیل ہونے والوں میں میرا نام آئے گا. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کی اچھی اناؤنسمنٹ کے منتظر ہوں گے، اس کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس کی طرف سے انعام کے منتظر ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز اداس ہوں گے. اب اداسی کے لیے وہ دوسرا جو میں نے آپ کو مقام بتایا سورہ عبس میں کہ ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. ہمارے محاورے میں اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا یا مرجھایا ہوا ہوگا، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا منہ لٹکا ہوا ہوگا، یا اس کا رنگ سیاہ ہو رہا ہوگا. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز اداس ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، افسردہ ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہم مارے جائیں گے. بڑی عیش کر لی، لیکن وہ خبر جو انبیاء دیا کرتے تھے وہ تو سچ ہو گئی، لہذا اب ہماری خیر نہیں ہے. اب اسی کے لیے ایک اور اسلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جسے موت آ گئی
اس کی تو قیامت گویا آ گئی. یعنی ایک تو وہ بڑی قیامت ہے نا، تمام انسانوں کی اکٹھی قیامت، لیکن ہم میں سے ہر شخص کی ایک انفرادی قیامت بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت. اس لیے کہ موت پر عمل کا رجسٹر کلوز ہو جائے گا، مہلت عمر ختم ہو جائے گی، پرفارم کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا. جیسے جب سپرنٹینڈنٹ کمرہ امتحان میں اعلان کرتا ہے ٹائم از اوور، اسٹاپ رائٹنگ. اب رزلٹ تو پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد آنا ہے، لیکن جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو میرے لیے قیامت تو آ گئی. اب یعنی موت کے ذکر پر بات جو ہے وہ کنکلوڈ کی جا رہی ہے. اور نوٹ کیجئے گا، یہ 2 بڑی حقیقتیں ہیں، قیامت اور موت. قیامت کے بارے میں اختلاف ہے. اہل ایمان کہتے ہیں، نبیوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور دوسرے جو ہیں ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ کوئی قیامت شمت نہیں آئے گی. لیکن دوسری حقیقت موت، اس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں. لیکن اصل پرابلم کیا ہے کہ موت کا اقرار کرنے کے باوجود، اس پر ایمان رکھنے کے باوجود موت ہمیں یاد نہیں رہتی. ایک اللہ والے سے ان کے مرید نے تقاضا کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں. تو انہیں پوچھا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی نہیں. فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. اب وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اب تو میرا رائٹ بن گیا، شاید اگر باپ زندہ ہوتا تو کہتے کہ جی باپ سے نصیحت لو، اس کی خدمت کرو. ماں زندہ ہوتی تو کہتے ماں کی خدمت کرو. اب تو مجھے آج کوئی نصیحت ضرور فرمائیں گے حضرت. تو ایک دم اس پر برس پڑے، اور تمہیں کیا نصیحت چاہیے؟ یاد رکھو جیسے تم انہیں قبر میں اتار کے آئے ہو، ایسے ہی لوگ تمہیں بھی قبر میں اتار کر آئیں گے. ہم روز جاتے ہیں، سال میں کئی جنازے پڑھتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آتا کہ پتہ نہیں اگلا شخص جو قبر میں اتارے جانے والا ہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ یہ جو باقی لوگ ہیں، اگلا جنازہ میں ان میں سے کسی کا پڑھوں گا، یا اگلا جنازہ یہ لوگ میرا پڑھ رہے ہوں گے. اس لیے کہ دوست احباب تو وہی ہوتے ہیں نا. خاص طور پر جو خاندان کے اندر موت ہوتی ہے، اس میں تو سرٹن ہوتا ہے کہ جو بھی اگلی موت ہوگی یہی سارے ہوں گے جنازہ پڑھنے والے. یہ خیال نہیں آتا ہمیں کہ وہ اگلا آدمی کہیں میں ہی نہ ہوں. تو موت اگرچہ اٹل حقیقت ہے، ایگریڈ اپون ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتی. قرآن مجید اب آخرت کے ذکر کے ساتھ موت کی طرف لے کے آ رہا ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، نہیں، جب جان ہنسلی میں آ کر پھنس جائے گی. یہ جو سکرات الموت ہیں وہ ان میں سے ایک ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو انسان کا دم گھٹتا ہے. اور یہ دم کب گھٹتا ہے؟ کہ جب انسان کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے. یعنی ہمارا یہ روز کا تجربہ ہے، خاص طور پر جب اوپر کا دانت کا کام کرنے کے لیے انجیکشن تالو میں لگایا جاتا ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ جی میرا دم گھٹ رہا ہے. حالانکہ دم نہیں گھٹ رہا ہوتا، چونکہ تالو کا پچھلا حصہ سن ہو جاتا ہے تو وہ اس میں سے ہوا کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، تو وہیں انسان کو دم گھٹنے کا احساس شروع ہو جاتا ہے. تو اب جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اب دل آہستہ آہستہ اس کی حرکت بند ہوگی، تو کمی جو ہے وہ سانس کی محسوس ہوگی، تو دم گھٹے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آ کر یہاں گلے میں کوئی چیز آ کے پھنس گئی ہے. وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کلا اذا بلغت التراقی، نہیں، جب جان ہنسلی میں آ کر
پھنس جائے گی، پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور یہ ایسی عجیب بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ریشنلسٹ، بڑے بڑے میٹیریلسٹ وہ بھی ترلے منت پہ آ جاتے ہیں کہ یار کوئی کسی دم درود والے کو لے آؤ، حالانکہ ساری عمر اس کی نفی کرتے رہے، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، نہ آر نہ پار، یعنی جان ہنسلی میں آ کے پھنس گئی ہے۔ تو یہی اصل میں اس پورے کو آپ ٹریس کریں نا، اس میں انسان کا لفظ جو ہے اس صورت کے بالکل ابتدا سے اس کو آپ ٹریس کرتے چلے جائیں تو ساری کہانی انسان ہی کی ہے کہ آج انسان یہ کہہ رہا ہے، اصل میں انسان یہ چاہتا ہے، جب آ جائے گا تو پھر یہ کہے گا، پھر کہا کہ اصل میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو وہی انسان ہے کہ جس کا یہاں پر ذکر ہے اذا بلغت التراقیہ، کہ جب جان ہنسلی میں آ کر پھنس جائے گی، وقیلا کہا جائے گا من راق، ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا، بھئی کوئی دم درود والا ہی لے آؤ، بھئی کوئی یاسین ہی پڑھو میرے سامنے، میری جان تو کم سے کم نکل جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اسے یقین آ جائے گا، جان لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، یہ بھی وہ سکرات الموت ہی کی آگے وضاحت ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس روز تیرے رب ہی کے حضور ہانکا جانا ہوگا۔ ساقہ یسوق سوقن، ہانکنے کو کہتے ہیں۔ سائق جدید عربی میں ڈرائیور کو اس کو پائلٹ کو کہتے ہیں، اور سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو، ہانکنے والا۔ تو اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اے انسان آج یعنی موت کے دن تم بھاگ کے واپس نہیں آ سکتے، آج تیرے رب ہی کے حضور تیرا ہانکا جانا ہوگا، کوئی چاہے نہ چاہیے۔ بڑا خوبصورت ایک ایکسپریشن ہے ہانکا جانا۔ ایک ہوتا ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی پیری ٹور کے جانا، وہ اور ہوتا ہے، اور ہانکا جانا یہ اور ہے، کہ جانور جو ہے وہ ادھر جانا چاہتا ہو لیکن کوچوان جو ہے وہ بہرحال اس کو چھانٹے مانٹے مار کے جدھر لے کے جانا چاہتا ہے ادھر لے کے جاتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اس کا ہانکنے والا۔ تو اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس روز تیرے رب ہی کے حضور تیرا ہانکا جانا ہوگا۔ اس پر پہلا رکوع ختم ہوا، اب دوسرے رکوع میں پھر ایک ڈسکرپشن آئی، یعنی منکرین، انکار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے اور آپ کی دی ہوئی اطلاع کا انکار کرنے والے۔ اور وہ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے؟ وہ آخرت کی اطلاع ہے۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں تو اس میں آخرت کا ذکر نہ ہو، بلکہ میں نوٹ کرا دوں کہ بالعموم جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اس کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے، ان کو بھی اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو بات جو ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوگی؟ وہ آخرت ہی پر جا کے ختم ہوگی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، آخرت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اب الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، پھر تان کہاں ٹوٹی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ آگے چلے جائیں اگلی صورت میں، انتم اشد خلقا ام السماء، کیا اللہ کے لیے تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمان کا پیدا کرنا؟ بناہا رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور اس کی چھت کو اونچا کیا۔ کتنا اونچا؟ ہمارے سارے راکٹ بھی آج تک اس کو جا کر نہیں پہنچ سکے۔ اور پھر اور اس کا بیان کیا، زمین کو بنایا، چارہ پیدا کیا، یہ کیا، تان کہاں ٹوٹی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا ہے۔ تو بظاہر ذکر کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کے کمالات کا، لیکن ان کمالات میں سے اصل بات کیا نکلی؟ کہ جو اتنا اونچا آسمان پیدا کر سکتا ہے اور جو تمہارے لیے
چارہ پیدا، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کرتا ہے اور تمہارے لیے پانی نکالتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور حاضر بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی۔ اب منکرین میں سے ایک چودھری کا ذکر ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے، تصویر کشی ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی میرے نبی کی، اس کو سچا جانا، اس کی دی ہوئی خبر کو سچا جانا، اور نہ ہی نماز پڑھی۔ ان دونوں کا الٹ ولکن کذب وتولی۔ نماز کیا ہے؟ اقدام الی الشیء، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ تولا، منہ پھیرنا۔ تو نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ میرے نبی کو جھوٹا کہا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کر کے، آپ کو ستا کر، آپ کو طرح طرح سے تنگ کر کے گھر گیا ہنستا ہوا۔ یہ ایک مخصوص کردار ہے کہ ظلم پر اکڑنا، زیادتی کا تذکرہ کرنا، بڑا خوش ہو کر کہ آج میں نے یہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے اکڑتا ہوا گھر والوں کے پاس گیا۔ اب ایسے آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ شاباش دینی چاہیے یا فٹے منہ کہنا چاہیے؟ اب یہاں جو اگلے الفاظ ہیں، ان کا آپ پنجابی میں اگر بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا کہ ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا، فٹے منہ تیرے، ثم اولا لک فاولا، در فٹے منہ تیرے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ادا ہوگا، اس لیے کہ اولا کو اگر آپ علیحدہ دیکھیں گے تو اولا کہتے ہیں زیادہ ریزنیبل کو، مور سوٹیبل کو، زیادہ مناسب کو۔ تو اولا لک فاولا تمہارے لیے یہ مناسب ہے، ثم اولا لک فاولا پھر تمہارے لیے یہ مناسب ہے۔ لیکن اصل میں یہ محاورہ ہے، یعنی کسی کو لان تان کرنے کے لیے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں یعنی فٹے منہ اور پھر در فٹے منہ، لعنت تیرے تے لکھ لعنت تیرے تے، یعنی یہ وہ اسلوب ہے کہ جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اب پھر وہ انسان آ گیا۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور کیسا پیدا کیا؟ بہترین پیدا کیا۔ دیکھیے، جو انسان کی تخلیق کے بارے میں دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایولیوشن کے بہت سے مراحل طے کر کے فائنلی انسان پیدا ہوا، یعنی دا بیسٹ which has been created in this world is man، یہی ہے نا اس کا حاصل تو۔ اور دوسرا جو ہمارا دینی تصور ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو دونوں کا حاصل تو ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان بنایا، اور ہماری آبزرویشن کیا ہے کہ یہ جو کم سے کم یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ اور اس کا سارا ماحول وہ انسان ہی کے لیے بنا ہے۔ آسمان اس کے لیے پانی برساتا ہے، سورج اس کی زندگی کی لائف لائن ہے، یعنی اس کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، اور اس کی فصلوں اور اس کے پھلوں کا دار و مدار بھی اس پر ہے۔ ہوائیں، بارشیں، پھر زمین، اس پہ اگنے والی مختلف چیزیں، سب کیا ہیں؟ وہ انسان ہی کے لیے کام کر رہی ہیں، یعنی دا بیسٹ آن ارتھ کیا ہے؟ انسان۔ لیکن انسان اگر اپنے اندر جھانکے تو اس کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر جس کا ابتدا میں ذکر ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، کہتا ہے نا۔ لیکن اگر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو بظاہر نتائج صحیح نہیں نکلتے، تو پھر
وہ آواز کہاں جا کر سچ ثابت ہوگی؟ وہ اشارہ کر رہی ہے، پوائنٹ کر رہی ہے کہ کوئی اور دن آنے والا ہے کہ جس میں نتائج نکلیں گے اور جزا و سزا کا نظام ہوگا۔ تو الم یکن نطفۃ من منی یمنی، انسان ذرا غور تو کرے، یہ تو تھی ایک تو تھی نا پوری نوع انسانی کی تخلیق، اب ایک انڈیویجول کی تخلیق پر بھی غور کر لو۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ایک بوند سے پروسیس کر کے انسان کو آج اس حالت میں پیدا کیا جو ہمارے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، ہمارے نبیوں کا انکار کر رہا ہے اور ہماری جزا و سزا کا انکار کر رہا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اب پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور سنوارا۔ یہ اس بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے اور خبردار کرنے والی کتاب ہے، اور یہ ہر انسان کی آبزرویشن ہے۔ یعنی انڈا جو ہے وہ گرمیوں میں ہم فریکوینٹلی دیکھتے ہیں، ذرا خراب ہوا تو کیا ہوتا ہے اس میں سے وہ ایک لائن خون کی نظر آ جاتی ہے، ذرا اور زیادہ خراب ہو جائے تو جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور خراب ہو جائے تو باقاعدہ چوزا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی حیوانوں کی بھی ایبارشنز ہوتی ہیں اور عورتوں کی ایبارشنز ہوتی ہیں، تو یہ تو جنرل آبزرویشن ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ ہم نے علقہ بنایا اور پھر مضغہ بنایا اور پھر اس پہ اندر ہڈیاں ڈالی اور گوشت چڑھایا، یہ ایک عام آبزرویشن ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو غور سے پڑھیں تو ان کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں ان تمام سٹیجز میں سے گزار کر پیدا کیا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہاں بھی اس کو ٹریس کیجئے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اصل میں ذکر ہے with reference to creation of man۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ منی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کی نوک پلک سواری۔ فجعل منہ الزوجین، پھر اسی بوند سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، کون کون سے؟ الذکر والانثیٰ، مذکر بھی اور مؤنث بھی، مرد بھی اور عورت بھی۔ اچھا اب دیکھیے کہ باپ بھی سیم، ماں بھی سیم اور بوند بھی ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسی بوند سے اللہ تعالیٰ مرد بھی پیدا کرتا ہے، عورت بھی پیدا کرتا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت شاید مرد اور عورت ایک دوسرے سے اتنے مختلف نظر نہیں آتے تھے جتنے آج نظر آتے ہیں۔ یعنی اس وقت تو صرف فرج کا فرق تھا، شرمگاہ کا فرق تھا یا داڑھی مونچھ کا فرق تھا، لیکن آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس کا دور ہے، جینیٹکس کا دور ہے، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت ان کے درمیان فرق صرف ایک آدھ عضو کا یا داڑھی مونچھ کا نہیں ہے، بلکہ ارب کھربوں سیل ہیں جس سے ایک انسان کا جسم بنتا ہے، وہ کھربوں کے کھربوں سیل جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف۔ یعنی مرد کے ہر سیل میں ایک پیر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے، جبکہ عورت کے تمام سیلز میں تمام کے تمام پیئرز جو ہیں وہ ایکس وائی ایکس ہوتے ہیں، وہاں ایکس وائی ہے ہی نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جیسے 2 ٹیبلز ہوں یا 4 ٹیبلز ہوں، ایک ہی سائز کی اور ایک ہی رنگ ہو ان کے اوپر، ایک لکڑی کی ہو، ایک چپ بورڈ کی ہو، ایک فائبر گلاس کی ہو اور ایک لوہے کی ہو، تو دکھیں گی تو ایک جیسی، لیکن کیا وہ ایک ہے؟ نو، ہر چیز مختلف ہوگی۔ آپ نوک کریں گے تو آواز مختلف آئے گی، ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سردیوں گرمیوں میں مختلف ہوگا، آپ آگ میں جلائیں گے تو ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا، پھر آپ اس کو پریس کریں گے تو اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو مختلف ملے گی، ہر چیز مختلف ہوگی۔ تو مرد و عورت کے وہ حصے جسم کے جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ بھی حقیقتاً ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی مرد کا ہاتھ بھی 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے، عورت کا بھی ایک ہاتھ جو ہے وہ 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے
کہ وہ ہاتھ بھی ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جو جتنے بھی سیلز ہیں عورت کے ہاتھ کے، ان سب میں ایکس ایکس کروموسومز ہیں، جبکہ مرد کے ہر سیل میں ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہے، تو مختلف ہو گئے۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، اور پھر اس بات کو یہاں پر لا کر اللہ تعالیٰ جو ہے کس پوائنٹ پہ لا رہا ہے، اب اسے پڑھیے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تو پھر اسی بوند سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔